السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل اردو سٹوریز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ صبر کا ہتھیار اپنے پاس ضرور رکھو ورنہ مارے جاؤ گے۔ تعلیم کی کمی کو تربیت اچھی طرح ڈھانپ لیتی ہے، مگر تربیت کے شگاف کی کمی کو تعلیم کبھی پورا نہیں کر سکتی۔ نااہل کو پاور دینا اور منصب دینا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر ایسے لوگ ظالم بن کر فیصلے کرتے ہیں اور نسلوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ جب آپ کا رویہ لوگوں کی توقعات کے مطابق نہیں ہوتا، تب ان کا اصلی چہرہ سامنے آتا ہے۔ کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک نہ مانگا کریں۔ بات کریں، اپنا دامن صاف رکھیں، پھر بھی نظر انداز ہوں تو خاموشی سے ایک طرف ہو جائیں۔ اسی کو عزت نفس کہا جاتا ہے۔ کسی سے رشتہ توڑنا ایک انتہائی تکلیف دہ عمل ہے، لیکن جہاں پر آپ کی عزت، ضرورت اور قدر نہ ہو، وہاں سے دور جانے میں ہی خیر و عافیت ہوتی ہے۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ اگر خود سے زیادہ کسی اور پر اعتبار کرو گے تو وہ آپ کو کسی بھی وقت دھوکہ ضرور دے گا۔ اپنوں سے اتنی زیادہ شکایتیں مت کیا کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کو دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائیں۔ مہربانیاں کرو لیکن لوگوں سے کوئی امید مت رکھو۔ اعتماد کرو لیکن اتنا بھی نہیں کہ دھوکہ کھا جاؤ۔ دوسروں کے لیے مدد کا سبب بنو لیکن ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی بہتر بناؤ۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کس کی کتنی پرواہ کرنی ہے، کس سے کتنی امید رکھنی ہے اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب کچھ سکھا دیتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دوا کی نہیں، کسی کے لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی کسی پر کیچڑ مت پھینکو، اس سے دوسروں کے کپڑے خراب ہوں یا نہ ہوں، مگر تمہارے ہاتھ ضرور خراب ہوں گے۔ کسی نے مٹکے سے پوچھا، تم اتنے ٹھنڈے کیوں رہتے ہو؟ مٹکے نے مسکرا کر جواب دیا، جس کا ماضی، حال اور مستقبل مٹی سے بنا ہو تو تکبر اور گرمی کس بات کی؟ ابھی سے برداشت پیدا کرو کہ کہیں اتنی دیر نہ ہو جائے کہ برداشت تب پیدا ہو جب وہ رشتہ ہی نہ رہے۔ تم اپنا مستقبل تو نہیں بدل سکتے، لیکن تم اپنی عادات بدل سکتے ہو اور تمہاری عادات ہی تمہارا مستقبل بدلیں گی۔ کوئی بھی پتھر ہتھوڑے کی آخری ضرب سے ٹوٹتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہتھوڑے کی پہلی تمام ضربیں بیکار گئیں۔ اسی طرح کوئی بھی کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہی ہوتی ہے۔ جھوٹ کو کتنا بھی خوبصورت انداز میں اور کتنا ہی جذباتی ہو کر بیان کیا جائے، لیکن جیت بالآخر سچ کی ہی ہوتی ہے۔ رشتوں کے بدلنے کا کیا رونا، وقت تو آپ کی اپنی شکل تک بدل دیتا ہے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ جو چیزیں اور لوگ تمہاری ذہنی صلاحیتوں کو برباد کر رہے ہیں، انہیں چھوڑ دو۔
کتا چاہے کتنا ہی تربیت یافتہ ہو جائے مگر اس کی گردن سے زنجیر الگ نہ کرو۔ دنیا کا سب سے مہنگا ترین تحفہ وقت ہے جو آپ کو صرف دل سے چاہنے والے ہی دے سکتے ہیں۔ کم ظرف لوگوں کے پاس تو جواب دینے کا بھی وقت نہیں ہوتا۔ آپ کی ہزار مخلصانہ کوششوں کے باوجود بھی اگر جانے والا جانا چاہے تو سب سے قیمتی تحفہ جو آپ دے سکتے ہیں وہ ہے راستہ۔ جو شخص تمہاری نظروں میں تمہاری ضرورت کو سمجھ نہیں سکتا اس سے کچھ بھی مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ کسی کے صبر کا امتحان نہ لیا کرو۔ میں نے ایسا کرنے والوں کو اکثر پچھتاتے ہوئے دیکھا ہے۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیا کیجیے۔ جب کسی کے لیے آپ کا ہونا نہ ہونا برابر ہو تو اس کو اپنے ہونے کا بار بار شدت سے احساس دلاتے رہنا بے معنی ہوتا ہے۔ رابطے اتنے ہی رکھو جتنے تکلیف نہ دیں۔ چھوٹا بن کر رہو گے تو بڑی بڑی ہمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ سوچ منفی ہو تو ہر موقع پر مشکل نظر آتی ہے اور سوچ مثبت ہو تو ہر مشکل میں حل نظر آتا ہے۔ تعلیم انسان کو انگوٹھے سے دستخط تک لے گئی، ٹیکنالوجی دستخط سے پھر انگوٹھے پہ لے آئی۔ جب آپ اپنے سے زیادہ کسی اور کی فکر کرنے لگ جائیں تو سمجھ لیں ذلت آپ سے ایک قدم کی دوری پر کھڑی ہے۔ لوگوں کی باتوں کو دل سے لگانا چھوڑ دو تو ڈر کا سامنا کرنا سیکھ جاؤ گے اور اس طرح تمہیں کامیابی ملنے لگے گی۔ اگر رکاوٹ کو ہٹا سکتے ہو تو ہٹاؤ، اگر ہٹا نہیں سکتے تو راستہ بدل لو، لیکن منزل نہیں چھوڑنی چاہیے۔ منزل پر پہنچ کے ہی دم لینا چاہیے۔ باپ وہ عظیم ہستی ہے جس کے پسینے کی ایک بوند کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتی۔ 4 طریقے جن سے آپ اپنے دشمن کی شناخت کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، وہ شخص جو آپ کی ترقی یا کامیابی سے ناخوش ہو۔ نمبر 2، وہ شخص جو آپ کے خلاف بولتا ہو۔ نمبر 3، وہ شخص جو آپ کی خوشیوں کو دیکھ کر جلتا ہو۔ اور نمبر 4، وہ شخص جو آپ کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہو اور آپ کو آگے بڑھنے سے روکنے کی کوشش کرتا ہو۔ بعض لوگ رویے پڑھ دیتے ہیں اور بعض الفاظ بھی نہیں سمجھ پاتے۔ رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتوں کو نبھاتے کم ہیں اور آزماتے زیادہ ہیں۔